لعنت پانے اس جنت تے جدے وچ یزید ہوئے اسد اس جنت تے جانے جدا دولہا تے لاڑا تے مالک حسین ہے اے خدا دا واسطہ جے میں تہاڈی تھاں تے اتر کے تانوں گل تے سمجھانا دلیلاں دی کوئی کمی نہیں لیکن یار تم بھی تو خود کچھ سمجھو حسین کا دشمن ہو اور جنت آگے جائے پھر جنت بھی اچھی نہیں ہے یاد رکھ لو یہ بات صحابہ کا دشمن ہو یا اہل بیت کا دشمن ہو یا ولی اللہ کا دشمن ہو یا مصطفیٰ یا اسمت کا دشمن ہو وہ سجدے کر کر کے ماتھے پہ محراب بھی ڈال لے خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں اسے جنت کی خوشبو تک نصیب نہیں ہوگی بدبخت گنہگار ہو اللہ والوں کا ادب کر لے اللہ اس کے گناہ نہیں دیکھے گا اپنے محبوبوں کا ادب دیکھ کے جنت کی دولت عطا کر دے اپنے عقیدے کو دیکھو عقیدے کے پکے بنو اور یہ اللہ کا شکر ہے یہ جتنے ہمارے مشاہد بیٹھے ہیں اور یہ سارے الحمدللہ ان میں سے اکثر سادات ہیں باقی جتنے بزرگ ہیں وہ سیدوں کے غلام ہیں انہیں اللہ نے طریقت اور معرفت کا نور عطا کیا ہے میری آج کی گفتگو کا ایک خوبصورت جملہ مجھے یاد آیا صاحب ابریز وہ کہتے ہیں کہ سارے ولیوں کا اس بات پر اتفاق ہے جو بندہ ایک مرتبہ عقیدت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لے اللہ اسے جہنم میں نہیں جلائے گا اس تویز سے ان کون خوش ہوئے گا ایٹا وڈا محبت کا تویز ہے اور ایک بندے کا نہیں سارے پیروں کا جتنے ولی مثال کر چکے تھے میں ان سے بھی ملا اور جتنے میرے زمانے موجود تھے ان سے بھی ان سب نے کہا کہ درود پڑھنے والے کو خدا جلائے گا نہیں اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ درود پڑھنے والے کو خدا جلائے گا نہیں حضرت شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین حضور خواجہ حافظ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ طریقت و شریعت و ادب کا بادشاہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں اپنے دور میں علمی مقام بھی لاجواب ساری زندگی نبی کے صحابہ کے گستاخوں کے خلاف جہاد کرتے تھے گزری اور بتائیں سیدوں کا عدد کتنا چھوٹا سا کوئی سید زادہ آ جاتا پیر سیال کے سر کی ٹوپی وہ سید زادے کے قدم پہ ہوتی اتنا ادب والا بندہ وہ کہتے تھے سنیو یہ مسئلہ نوٹ کر لو جس نے پیار سے درود پڑھ لیا اس کو خدا نے جلانا نہیں نبی نے جلنے دینا نہیں ساڑھے کے بزرگاں سانو بچن کا بھی سوکھا سوکھا رنگ دسے اور کچھ نہیں تو درود ہی پڑھ لو درود پڑھ لو پیار نال اللہ تہاڈا منہ نہیں ویکھے گا سونے دا درود ویکھے گا حضور دا صدقہ تے میں چونکہ چشتیاں میں اپنی زبان چکھنا جدا تسی بھی لطف لو گے جے نیکیاں نوکیاں نہیں تے سونے دا کم ہی سمجھ کر اپنے سامنے چھڈ دو جنہیں حضور دا کم ہی بن کے بخشیجنا ہے وہی سبحان اللہ آپ چھڈو بڑے بندے دے پتر دی شادی ہو گئی شادی تو بندہ فارغ ہو جائے اس تو بعد یار انہوں بھی خوش کرو روٹیاں چھوٹیاں کماتا رہے انہوں خوش کرو بانڈے دھوندا رہے انہوں خوش کرو برتن دھوندا رہے انہوں خوش کرو تمبو لاندہ رہے انہوں خوش کرو دریاں انہوں خوش کرو مہمانوں میں بٹھاندا رہے میں کہ عشاء دا دن ہونا اللہ نے فرمایا چھڑ دو میرے یار دا میلاد مناتا اے محمد عربی دے اشتہار لاندا سی انہوں چھڑ دو جھنڈیاں لاندا سی اے جھنڈے چکتا سی اے نبی پاک دے نعرے لاندا سی جھنڈا اٹھانے سے کیا ہوتا ہے میں نے کہا کچھ ہوتا ہے تو آپ روتے ہیں جی ہوتا کیا ہے میں نے کہا کچھ ہوتا ہو ہم کائنات کو بتاتے ہیں جس کے جھنڈے میں ہم نے جانا ہے مرتے دم تک اس محمد کا جھنڈا اٹھانا ہے عقیدے شقیدے پکے رکھو اللہ بھوجپور شریف کے اس آستانے کو آباد رکھے صوفی اکرم صاحب کی کاوش کو اللہ پاک قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان سادات کا صدقہ ہم سب کی حاضری کو قبول کرے تسی آگو گئے دو خطیب میں نے دومیں اس کام اللہ کہتے میں نے پہلے کدے کیتا نہیں یہ نواں ایک کام میں بھی پہلی دفعہ چاہنا کیتا کر کے میں کھڑے آئے اپنی تقریر نہیں میری میں اصل پچھلی باری ختم نبوت کانفرنس کروائیے سنی سیکریٹ 7 گھنٹے کا پروگرام ہے تے بزرگاں دے بقول اے ہو جی کانفرنس پچھلے 10-15 سالوں سے کدے بھی نہیں اور کروائی ہے کرواؤ
اور کروائیے عقیدہ ختم نبوت ہے کہ میں امتیاز چشتی ہے میں کہ یار میں تے خطیب اپنی کیسٹاں ویکھدے نے صدقہ زہرا دے بچیاں دا میرے تے ایڈا ہاتھ نہیں پیا کہ میں تقریراں ویچاں میں کدے اپنی کیسٹ ویچی تے میری تقریراں نہیں اے وچ علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب نے حاجی فضل کریم صاحب نے محب اللہ نوری صاحب نے ایک بڑا قیمتی بندہ ہے جڑا مولوی نہیں قیمتی تے سارے نے سیدوں تو ود کڑا قیمتی ہونا جسٹس نذیر اختر تے جسٹس نذیر اختر بندہ ہے جنہیں ہائی کورٹ دا جج ہوندے آکھیا سی اگر حکومت گستاخ رسول نے صدا خود نہ دیتی تو ماما غازی علم الدین جمدی آ رہا اے وہ دی تقریر اس بندے دی سوڑ آ رہی ہے کہ اس وقت تو ملک ممتاز حسین قادری دا وکیل تے جدوں اودے نال گل ہوندی ہے رو کے کہندا ہے جے میرے بخشوان لئی اور کچھ بھی نہ ہویا تے ایک ہائی کورٹ دا فیصلہ تے دوسرا میں نیواں منہ کر کے کہہ چھٹاں گا مدینے دے تاجدارا تیرے غازی دی وکالت کی جسٹس نذیر اختر صاحب نے محفوظ الحق شاہ صاحب بھی نے میرے دوست نے سید طاہر رضا بخاری وہ بھی نے باقیاں دی گل نہیں چلو ریاض شاہ صاحب دو کیسٹاں نے یہ 7 گھنٹے دا پروگرام ہے اور اول تو آخر تک ختم نبوت کا پیغام قرآن دی روشنی ہے حدیث دی روشنی ہے تو سب بڑیاں سیڑیاں سن دے ہو کی خیال ہے تہاڈا اگر گھر وچ ختم نبوت دی سیڑھی بھی چلے ہے تہاڈا ووٹ چلو میں وقت نہیں لینا اے لو امتیاز صاحب تسی جاؤ تسی بھی مولانا صاحب دی طرح تھلے ہی ویچو مولانا صاحب نے بھی تہانوں جو کتاب دا کیا تسی سمجھے نہیں ہو وہ جو مولانا نے کتاب لکھی ہے نا جتنے اعتراضات کرتے ہیں غیر مقلد وہ مولوی صاحب نے سارے اعتراضوں کا جواب اس کتاب میں سبحان اللہ پیروں نے پہلے پیش کریا تے وہ جڑی کتاب ہے وہ بھی بڑی قیمتی کتاب ہے اصل وہ اعلان خود نہ کرتے تو میں کر چھڑدا بڑے عالم دین نے فاضل آدمی نے بڑی خوبصورت کتاب ہے کتابوں بھی رکھیا کرو اے وے نہ کو لو آخر دعوانا جزاک اللہ ماشاءاللہ آپ نے نہایت ہی ایمانی خطاب سنا آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں آپ کو سیٹی وہیں پہ مل جائے گی جناب مفتی صاحب کے خطاب کے دوران ملک پاکستان کے نامور سناخان بلبل چمنستان رسالت میری مراد جناب قاری احمد رضا جماعتی صاحب ہماری اسٹیج کی زینت بنے میں مرکزی میلاد کمیٹی بھوجپور کی جانب سے جناب قاری احمد رضا جماعتی صاحب کو دل کی عطا گرائی سے خوش آمدید کہتا ہوں اور بلا تاخیر آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں جناب قاری احمد رضا جماعتی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور ہدیہ عقیدت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ آپ کے لیے لنگر کا انتظام کیا گیا ہے آپ اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں قاری صاحب کی ایک یا 2 نعتیں ہوں گی اس کے بعد انشاءاللہ العزیز دعا ہوگی اور پھر آپ کو لنگر تقسیم کیا جائے گا ایک اعلان کی بات فرما لیجیے کہ درود پاک پڑھو ابھی حضرت صاحب درود پاک جو فضیلت بتا رہے تھے جنہوں نے سنے ان پہ عمل کرتے ہیں حضرت سارے مل کے پڑھ لو صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب محبت کے ساتھ پڑھیے جتنا مجمع ہے بیٹھ جائیے اور محبت کے ساتھ پڑھیے
نعرہ رسالت نعرہ رسالت جدہ ایمان ہاتھ چک کے کہنا ہے زور دی کہنا ہے سرکار کی آمد ہاں تیرے پہنا چاہتے ہو بھائیو بہ کے بھی سننا کھلو کے بھی سننا ایک ہاتھ بلند کر کے کہا جو سرکار کی آمد حضور کی آمد کون سی بے ایمان ہے وہ ہاتھ چک کے کہنا ہاتھا وہ چڈے بنا کے کہنا ہے اللہ
جی لکی ایک بولو حضرت صاحب کہ سڑی اس سونے نل لگ گئی سڑی اس سونے نل لگ گئی چیرا توڑ نکاوے والا ہے اللہ صلی اللہ سیدنا اور ایمانداری میں زور اللہ خطاب کے بعد ظاہر ہے جو ماحول ہے دو شیر دو شیر اپنی حاضری ختم کریں اسی چلے احباب میں دفعہ محبت نہ حضور دی بارگاہ محبت نہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
لاتے اس کے بعد دو شعر محبت مل کے پڑھ لو محبت بڑی محبت فرمائی ہے آپ نے کہ آپ ابھی تک تشریف فرما ہے اور میں بالکل اختصار کے ساتھ اپنی حاضری ختم کر رہا ہوں. بالکل منقبت کے چند اشعار ہیں وہ میں پڑھ کے اپنی حاضری ختم کرتا ہوں. تو اسے جنہیں بیٹھے ایک دفعہ محبت نال حضور دی بارگاہ کوئی بھی لب خاموش نہ رہے, مل کے پڑھنا ہے تو محبت نہ درود پاک پڑھ لو. پڑھو صلی اللہ علیہ رسول پڑھنا چاہیے. ایمانداری نے پڑھ رہا صلی اللہ علیہ see
جنے بیٹھے ہو ایک دفعہ تہاڈی آواز آئے ذرا سارے نے کہنا ایک دفعہ مل کے محبت نہ کہہ دیو یا